السلام علیکم، UAE نیوز میں خوش آمدید۔ امارات، پاکستان اور دنیا بھر کی اہم خبروں کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ بر وقت تازہ ترین معلومات آپ تک پہنچتی رہے۔ متحدہ عرب امارات کے قومی دن UAE پائنیئر ایوارڈ فرنٹ لائن ہیروز کو دیا جائے گا۔ متحدہ عرب امارات کے نائب صدر وزیر اعظم شیخ محمد بن راشد ال مکتوم نے خصوصی فرمان جاری کیا ہے جس میں فرنٹ لائن ورکرز کو یہ ایوارڈ دیا جائے گا۔ اس حوالے سے انہوں نے لوگوں سے کہا کہ وہ UAE پائنیئر ایوارڈ کے لیے اپنی چوائس کا انتخاب کریں۔ اس ہیش ٹیگ سے ہونے والے ٹویٹس کو مانیٹر کیا جائے گا اور انہیں تصور کیا جائے گا۔ شیخ محمد کا کہنا ہے کہ متحدہ عرب امارات باہمی تعاون اور کوشش اور صحت، سیکیورٹی، اساتذہ اور انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کے عہدیداران نے ممکن بنایا کہ وہ کورونا کو شکست دی۔ UAE پائنیئر ایوارڈ کی لانچنگ 2014 میں ہوئی تھی۔ پچھلے سال برداشت کا مظاہرہ کرنے والے افراد کو یہ ایوارڈ دیا گیا تھا۔ قومی دن کے موقع پر نیشنل پائنیئر ایوارڈ ان افراد اور اداروں کو محکموں کو دیا جائے گا جنہوں نے کرونا کے خلاف فرنٹ لائن پر لڑ کر قومی صحت کو تقویت دی اور کرونا کو شکست دی۔ دبئی میں ایک خاتون پر ہوٹل میں ڈرگز اوور ڈوز سے ہلاک ہونے والے شخص کو منشیات فراہم کرنے کا الزام لگ گیا۔ ایک خاتون کو اپنے ہم وطن شخص کو منشیات کی فراہمی کا الزام عائد کیا گیا ہے جو مبینہ طور پر منشیات کا مرکب زیادہ مقدار میں لینے سے چاہ بحق ہو گیا۔ دبئی کورٹ آف فرسٹ انسٹنس نے اتوار کے روز کیس کی سماعت کی جس میں 30 سالہ اماراتی خاتون متوفی کے ساتھ جمیرہ کے ایک ہوٹل میں پائی گئیں۔ پولیس کے مطابق یہ خاتون بھی منشیات کے زیر اثر تھیں۔ اطلاعات میں انکشاف ہوا ہے کہ اماراتی شخص منشیات کے مرکب کی زیادہ مقدار پینے سے مر گیا تھا۔ دبئی پبلک پروسیکیوشن نے خاتون پر اپنے ہم وطن شخص کو منشیات کی فراہمی کا الزام عائد کیا تھا جس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی تھی اور اس کے ساتھ میں منشیات لیتی تھی۔ کیس کی اگلی سماعت 25 نومبر کو شیڈول ہو گئی۔ متحدہ عرب امارات کی عدالت نے سابقہ منگیتر سے قرض لینے والے ایک شخص کو 40,000 درہم ادا کرنے کا حکم دیا۔ ابوظہبی کی عدالت فرسٹ انسٹنس کی طرف سے ایک نوجوان سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنی منگنی ٹوٹنے کے بعد اپنے سابق منگیتر سے ادھار لیا 40,000 درہم واپس کرے۔ سرکاری عدالت کے ریکارڈ میں کہا گیا ہے کہ عرب خاتون نے اس شخص کے خلاف مقدمہ دائر کیا جب اس نے اسے رقم واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ اس خاتون نے بتایا کہ اس شخص نے منگیتر کی خاطر ایک عرب سے 40,000 درہم قرض لیا تھا اور اب وہ اس سے رقم طلب کر رہا ہے کیونکہ اس شخص نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کو اپنی عمارت کی دیکھ بھال کے لیے رقم چاہیے۔ خاتون نے بتایا اس شخص نے یہ نقد رقم اس شخص کے بینک اکاؤنٹ میں منتقل کر دی ہے اور اپنے دعووں کی تائید کے لیے بینک ٹرانسفر کی رسید کی ایک کاپی بھی عدالت میں پیش کی۔ منگنی منسوخ ہونے کے بعد شکایت کنندہ نے بتایا کہ اس نے اس شخص سے اپنا نقد واپس کرنے کو کہا لیکن اس نے انکار کر دیا۔ خاتون نے عدالت سے استدعا کی کہ وہ اپنے سابق منگیتر کو اس ادائیگی میں تاخیر کے لیے 12% سود بما 50,000 درہم نقصانات کی مد میں ادا کرے اور اس کے علاوہ اس کی نقد رقم واپس کرنے پر مجبور کرے۔ تاہم اس شخص نے خاتون سے نقد ادھار لینے سے انکار کیا۔ جب وہ عدالت میں پیش ہوا اس نے دعویٰ کیا کہ اس نے 40,000 درہم بطور جہیز خاتون کے حوالے کیے تھے جب وہ ابھی بھی منگنی میں تھے اور جب کسی تنازع کی وجہ سے ان کی منگنی منسوخ ہو گئی تو خاتون کو جہیز واپس کرنا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ یہ وہی رقم ہے جو خاتون نے اس کے اکاؤنٹ میں منتقل کیے تھے۔ عورت نے مرد کے دعووں کی تردید کی، اس بات پر زور دیا کہ اسے کبھی بھی جہیز نہیں ملا تھا اور وہ کہانیاں سنانے میں مصروف تھا۔ اس نے گواہوں کو بھی پیش کیا جنہوں نے تصدیق کی ان کی منگنی اس تاریخ سے کہیں زیادہ بعد میں ہوئی جب اس شخص نے دعویٰ کیا کہ وہ اس جہیز کے حوالے کر چکی ہے۔ اس شخص نے اس بات کی تصدیق کے لیے کوئی ثبوت یا گواہ پیش نہیں کیا اس نے اس عورت کو جہیز دیا تھا۔ تمام فریقین کی سماعت کے بعد عدالت نے اس شخص کو حکم دیا وہ عورت سے لیے گئے جانے والے 40,000 درہم کے علاوہ 5% سود اس کے ہونے والے قانونی اخراجات ادا کرے۔ متحدہ عرب امارات نے اتوار کے روز اعلان کیا کہ گولڈن ویزے اب PhD ہولڈرز، ڈاکٹروں، کمپیوٹر انجینئرنگ، الیکٹرانکس پروگرامنگ، بجلی اور بائیو ٹیکنالوجی کے شعبوں کے علاوہ متحدہ عرب امارات کی تسلیم یونیورسٹیوں کے گریجویٹس کو بھی فراہم کیے جائیں گے جن کا GPA پوائنٹ اوسطاً سکور 3.8 یا اس سے اوپر کا ہوگا۔ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر نائب صدر اور وزیر اعظم جناب شیخ محمد بن راشد ال مکتوم نے کہا کہ بھائیو اور بہنوں، ہم نے آج تارکین وطن رہائشیوں کو 10 سالہ سنہری ویزا دینے کے لیے فیصلے کی منظوری دے دی اور
تمام پی ایچ ڈی ہولڈرز، تمام معالجین، کمپیوٹر انجینئرنگ، الیکٹرانکس، پروگرامنگ، بجلی اور بائیو ٹیکنالوجی کے شعبوں میں انجینئرز متحدہ عرب امارات کے تسلیم شدہ یونیورسٹیوں سے فارغ التحصیل جنہوں نے 3.8 اور اس سے اوپر کے گریڈ پوائنٹ اوسٹ جی پی حاصل کیا ہے۔ سنہری ویزا، جسے گولڈن ویزا بھی کہا جاتا ہے، کہ اس کی مصنوعی ذہانت، برے اعداد و شمار یا بایولوجی اور وائرالوجی کی خصوصی ڈگری رکھنے والوں کو متحدہ عرب امارات کے ہائی اسکول کے علاوہ گریجویٹس کے علاوہ ان کے اہل خانہ کو بھی دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا یہ پہلی کھیپ ہے، اس کے بعد دیگر زمرے اس کے بعد ہوں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ باصلاحیت افراد اور عظیم ذہن متحدہ عرب امارات میں رہیں اور ترقی اور کامیابیوں کے عمل میں ہمارا ساتھ دیں۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت نے 691 نئے مریضوں کی صحتیابی کی تصدیق کی ہے۔ متحدہ عرب امارات کے وزارت صحت کرونا وائرس کے 691 نئے مریضوں کی صحتیابی کی تصدیق کی ہے، جس کے بعد ملک میں کرونا وائرس سے صحت یاب مریضوں کی کل تعداد 1,43,252 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے 1210 نئے کیسز کا بھی اعلان کیا۔ وزارت صحت نے 2 مریض کی فوتگی کا بھی ذکر کیا، جس سے ملک میں کرونا وائرس سے اموات کی تعداد 530 ہو گئی ہے۔ ملک میں موجودہ کیسوں کی کل تعداد 6,563 ہے۔ 15 ممالک نے دنیا کا سب سے بڑا تجارتی اتحاد قائم کر لیا۔ دنیا کے 15 ممالک نے مل کر دنیا کا سب سے بڑا تجارتی اتحاد قائم کیا، جو عالمی معیشت کا تقریباً 1/3 حصہ بنتا ہے۔ ریجنل کمپریہنسو اکنامک پارٹنرشپ RCEP جنوبی کوریا، چین، جاپان، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ سمیت 10 جنوب مشرقی ایشیائی ممالک شامل ہیں۔ اس معاہدے کو چین کے خطے میں بڑھتے اثر و رسوخ کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے۔ اس معاہدے میں امریکہ کو شامل نہیں کیا گیا، جس نے 2017 میں ایک مخالف ایشیا پیسیفک تجارتی معاہدے سے دستبرداری کا اعلان کیا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2016 میں منصب سنبھالنے کے کچھ ہی عرصے بعد ٹرانس پیسیفک پارٹنرشپ سے دستبرداری کا فیصلہ کیا تھا۔ اس معاہدے میں 12 ممالک شامل تھے اور اسے سابق امریکی صدر براک اوباما کی حمایت حاصل تھی، اور وہ اس کے ذریعے چین کا خطے میں بڑھتی طاقت کا مقابلہ کرنا چاہتے تھے۔ گزشتہ 8 برس سے RCEP سے متعلق مذاکرات جاری تھے۔ بالآخر اس معاہدے پر اتوار کو ویتنام کی میزبانی میں منعقد ہونے والی ایسوسی ایشن آف ساؤتھ ایسٹ ایشین نیشنز کے ورچوئل اجلاس کے موقع پر دستخط کیے گئے۔ اس معاہدے میں شریک رہنماؤں کو امید ہے کہ اس کے باعث کرونا وائرس کی عالمی وبا کی وجہ سے پیدا ہونے والے بحران سے نکلنے میں مدد ملے گی۔ چین کے وزیر اعظم لی کیچانگ کا کہنا ہے کہ موجودہ عالمی صورتحال کے دوران RCEP کے معاہدے پر 8 برس کے مذاکرات کے بعد دستخط ہونا امید کی ایک کرن ہے۔ سعودی عرب ویکسین حاصل کرنے والے دنیا کے پہلے ممالک میں شامل ہوگا۔ سعودی محکمہ صحت کے اعلیٰ حکام کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کرونا وائرس کے خلاف ویکسین حاصل کرنے والے دنیا کے پہلے ممالک کی صف میں شامل ہو گیا ہے۔ سعودی وزارت صحت کے اسسٹنٹ انڈر سیکرٹری برائے ڈاکٹر عبداللہ سوری نے کوئی اعداد و شمار بتائے بغیر کہا کہ ہم محفوظ اور مؤثر ویکسین کی اچھی مقدار حاصل کرنے کے لیے عالمی سطح پر یا پہلے G20 ممالک کی فہرست میں شامل ہو گئے۔ انہوں نے توقع ظاہر کی کہ اس سال کے اختتام سے قبل دنیا میں کرونا کے خلاف ہنگامی استعمال کے لیے کم از کم 3 ویکسین منظور کر لی جائیں گی۔ انہوں نے بدھ کی شب سعودیہ ٹی وی کو بتایا کہ البتہ لوگوں کو ویکسین کی دستیابی اور فراہمی میں کئی مہینے لگ سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ویکسین نے اس سے وبائی امراض کی رفتار پر 2021 کی وسط تک حقیقی اثر ڈالنا شروع کر دیا ہے۔ سعودی عرب میں اب تک 3,51,849 انفیکشن اور 5590 کیسز کی تشخیص کی گئی ہے۔ NMC ہاسپٹل کے بانی BR شیٹی دھوکہ دہی کی تحقیقات میں مدد کے لیے متحدہ عرب امارات واپس آئیں گے۔ ڈاکٹر شیٹی نے ہفتے کے روز کہا کہ انہوں نے متحدہ عرب امارات میں واپسی کا ارادہ کیا ہے اور ان اطلاعات کی تردید کی کہ ہسپتال گروپ کے پہلے نامعلوم قرض کے پہاڑ کے نیچے لگنے کے بعد وہ ملک سے فرار ہو گئے تھے۔ ابتدائی تخمینے سے پتہ چلا ہے کہ ان پر $6.6 بلین کا قرض ہے۔ ڈاکٹر شیٹی نے ایک بیان میں کہا، میں نے فروری میں اپنے بیمار بھائی کی بیماری پرسی کے لیے ہندوستان جانے کا ارادہ کیا، لیکن افسوس کے ساتھ کہ وہ مارچ کے اختتام پر انتقال کر گئے، جس پر پوری دنیا میں وبائی بیماری پھیل گئی تھی۔ تب سے بین الاقوامی سفر میں خلل پڑ رہا ہے۔
ڈاکٹر شیٹی نے کہا کہ انہوں نے جو تحقیقات کی ہیں اس میں ان کے اہل خانہ کی ملکیت والی NMC ہیلتھ فینیبلز اور دیگر نجی کاروباروں میں دھوکہ دہی کی تفصیلات سامنے آئی ہیں، جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ملازمین، سپلائی کرنے والوں اور اپنے اور قرض دہندگان سمیت شیئر ہولڈرز کو رکاوٹوں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں نے صدارتی انتخابات میں ان کی طرف سے لگائے گئے مبینہ دھاندلی کے الزامات کے حق میں احتجاج کیا۔ صدر ٹرمپ نے غیر حتمی نتائج کے مطابق اپنے حریف جو بائیڈن کو 270 سے زائد الیکٹورل ووٹ ملنے کے بعد ابھی تک انتخابی نتائج کو تسلیم نہیں کیا۔ مظاہرین میں بعض افراد ہیلمٹ اور بلٹ پروف جیکٹیں پہنے ہوئے تھے۔ ان میں انتہائی دائیں بازو کی سفید فام تنظیم پراؤڈ بوائز اور امیگریشن مخالف اوتھ کیپرز ملیشیا گروہ کے ارکان بھی شامل تھے۔ مجمع سے سیاسی نظریات کے پرچار کے لیے مشہور شخصیت ایلیکس جونز نے بھی خطاب کیا۔ مظاہرین نے واشنگٹن ڈی سی میں وائٹ ہاؤس کے قریب واقع فریڈم پلازا سے امریکی سپریم کورٹ کی طرف مارچ کیا۔ وہ ووٹ کی مبینہ چوری کے خلاف اور صدر ٹرمپ کے حق میں نعرے لگا رہے تھے۔ اس موقع پر صدر ٹرمپ گولف کورس جانے کے لیے گاڑیوں کے قافلے میں وہاں سے گزرے۔ انہوں نے مظاہرین کی طرف سے مسکرا کر دیکھا اور ہاتھ ہلا کر ان کی حمایت کو سراہا۔ رات گئے صدر ٹرمپ کے ناقدین نے بھی سڑکوں پر نکل کر مظاہرہ کیا، جس کے بعد صورتحال کشیدہ ہو گئی اور پولیس کے لیے فریقین کو ایک دوسرے سے دور رکھنا ممکن نہ رہا۔ صدر ٹرمپ کے حمایتیوں اور مخالفین کے درمیان ہاتھا پائی اور جھڑپوں میں کچھ لوگ زخمی ہوئے۔ بعد میں پولیس نے کم از کم 20 افراد کو حراست میں لے کر صورتحال کو سنبھالا۔ 3 نومبر کے انتخابات ڈیموکریٹک امیدوار جو بائیڈن نے جیت چکے ہیں، تاہم صدر ٹرمپ نے ابھی تک اپنی شکست کو تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔